جی السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز نہیں آ رہی؟ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظم خطاب بجوانان اسلام، اس کو اوپن کر لیں آپ لوگ۔ اچھا جی، اب آپ لوگوں نے نظم اوپن کر لی ہے، میری بات توجہ سے سنیں گے۔ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ 3 جگہ پہ آپ لوگوں کو کام دیں گی، بلکہ 4 جگہ پہ۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اس میں نظم پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال کی، جانتے ہو اتنی امپورٹنٹ نظمیں ہیں، اتنی اہم ہیں کہ باقی تمام جو ہے وہ اس میں سے چھوڑ دی ہیں، لیکن اقبال کی انہوں نے دونوں نظمیں دی ہیں سلیبس میں۔ جس طرح سیکنڈ ایئر کے اندر دونوں غزلیں دی ہیں، اسی طرح فرسٹ ایئر کے اندر بھی انہوں نے خطاب بجوانان اسلام اور اسی طرح پیغام، دونوں ہی آپ جانتے ہو سلیبس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ایک سبق بھی ہے چیپٹر مکتوبات اقبال، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا سلیبس کے اندر وہ موجود ہے۔ اچھا جی، وہاں پر بھی اقبال کے حالات زندگی آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں جب آپ لوگ اگلے سال پڑھو گے تو میں بہت کم بتاتا ہوں، وہاں یہی باتیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہوں گی۔ اور ویسے بھی جانتے ہو کہ اقبال سب کے ہی فیورٹ ہوتے ہیں، پسندیدہ شاعر ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے اقبال کا کی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سیالکوٹ کے اندر ان کی پیدائش ہے 9 نومبر 1877 کو۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا شیخ نور محمد، ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال نے ایک مذہبی دیندار گھرانے کے اندر آنکھ کھولی تھی، اور ان کے والد صاحب نے اور ان کی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ یاد رکھیے گا، ان کی ماں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن بچوں کی مائیں نیک ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو وہ گھرانے جو ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہے وہ آگے بڑھ کے بہت ہی زندگی کے اندر نام کماتے ہیں۔ تو اقبال کی جہاں تربیت میں والد کا کردار تھا، وہاں ان کی والدہ کا بہت اہم کردار تھا۔ ان کی والدہ نے اقبال کی تربیت کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ان کے والد شیخ نور محمد صاحب ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے، ان کا اپنا ذاتی کاروبار تھا، ٹوپیوں کو بنانا، سلائی کرنا، ان کی بیچ دینا۔ تو کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے کسی ایک شخص کی جاب انہوں نے وہ شروع کر دی تھی۔ سر آواز اور ویڈیو نہیں آ رہی، ایمن فاطمہ، ایمن آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہوگا، آواز تو آ رہی ہے سب کو جی، باقیوں کو آ رہی ہے؟ کوئی ایک آدھ بچی بتا دے گی یا بچہ کوئی بھی؟ جی آ رہی ہے، تو سب کے لیے جو ہے نا، آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے، ذرا آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں، ہو جائے گی سے چلیں۔ اب آپ کا میسج نہ آئے، میں جب پوچھوں نا تب آئے میسج، میں بیچ میں پھر بات رہ جاتی ہے جی۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ ملازمت اختیار کر لی، جس کے ہاں ملازمت کرتے تھے ان کا سودی کاروبار تھا۔ جب وہ ماہانہ پیسے لے کے آئے نا، تو گھر میں امام بی بی کو دیے، تو امام بی بی نے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا آپ کیا چاہتے ہیں، میں یہ سود کا پیسہ، جس سودی شخص کے ہاں آپ کاروبار کرتے اس کا پیسہ میں اپنے بچے کی تربیت پہ لے گاؤں، تو کیا میرا بچہ گل کھلائے گا بڑا ہو کے؟ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ شیخ نور محمد صاحب کو وہ جاب چھوڑنی پڑی تھی، اور پھر سے وہ اپنا ٹوپیوں کا کاروبار کرنے لگے تھے۔
تو یہ ایک تربیت تھی جو ماں کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کو دی گئی۔ پھر کچھ بڑے ہوئے تو میر حسن کے مدرسے میں ان کو داخل کرا دیا گیا۔ میر حسن حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، وہیں پہ انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی رکھتے تھے، جہاں دینی تعلیم رکھتے تھے وہاں دنیاوی بھی۔ انہوں نے پھر سے جو ہے وہ جب ان کی جاب ہو گئی تو انہوں نے علامہ اقبال کو اپنے ساتھ لے گئے، پھر ادھر سے مدرسے میں بھی پڑھاتے تھے ان کو قرآن پاک بھی، اور ساتھ میں اقبال ان کے ہاں اسکول میں بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اقبال نے سیالکوٹ کے اندر FA مکمل کر لیا تھا۔ یاد رکھے گا اقبال کے پسندیدہ اساتذہ میں سے، فیورٹ ٹیچرز میں سے، ان میں سے ایک جو ہے نا میر حسن تھے، ان کو بہت لائک کرتے تھے، ان کی بہت احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے ان کا، حتیٰ کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ لوں گا، اگر آپ میرے استاد مولوی میر حسن صاحب کو اگر شمس العلماء کا اگر آپ خطاب دیں گے تو میں لوں گا۔ ان کو پھر دیا گیا، تب جا کے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لیا تھا۔ FA کے بعد اقبال لاہور میں آ گئے تھے، یہاں آ کے انہوں نے BA اور MA فلسفہ کیا تھا۔ MA فلسفہ کرنے کے بعد اقبال نے وہیں پہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر فلسفہ کی کلاسیں پڑھانے، پروفیسر بن گئے تھے علامہ اقبال، حتیٰ کہ 1903 سے 1905 تک جو ہے نا یہ پڑھاتے رہے ہیں وہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر۔ پھر 1905 کو اقبال جو ہے وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہر ملک چلے گئے تھے، انگلینڈ اور جرمنی۔ انگلینڈ اور جرمنی کے اندر جو ہے وہ اقبال نے جو ہے برسٹری LLB لا کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی، اور ساتھ میں PhD بھی اقبال نے کی تھی۔ 3 سال وہاں اقبال تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہ دور اقبال کا ایسا ہے، یاد رکھے گا کہ اقبال کو اس دور کے اندر جس طرح کہتے ہیں کہ عشق بھی ہو گیا تھا۔ جرمنی کی ایک لڑکی تھی جس سے جو ہے نا وہ عشق ہو گیا تھا، محبت کر بیٹھے تھے، اور جس کے لیے اقبال نے یہ شعر بھی کہا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ ایک زندگی کے ایک نشیب و فراز ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اقبال واپس آئے تھے، کچھ عرصہ اس جو ہے نا لڑکی کا ان کے اوپر وہ اثر اور جادو سحر رہا، اس کے بعد اس سحر سے پھر وہ اقبال جو ہے وہ باہر نکل آئے تھے۔ اچھا، واپس آئے، یاد رکھیے کہ اقبال جب پڑھنے کے لیے گئے تھے اس وقت اقبال کی جو ہے وہ شادی ہو چکی تھی، ایک لڑکی تھی کریم بی بی، اس سے اقبال نے 3 شادیاں کی تھی۔ ایک پہلی بیوی کا نام کریم بی بی ہے، دوسری جو ہے وہ ان کی سردار بیگم ہے، اور تیسری ہے ان کی مختار بیگم۔ کریم بیگم، مختار بیگم اور سردار بیگم، یہ 3 جو ہے وہ ان کی جو ہے۔ سردار بیگم تھی جن سے جو ہے نا جاوید اقبال پیدا ہوئے تھے، جو پاکستان کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، میرے خیال میں 2 سال پہلے انہوں نے وفات پائی، یہ بہت اچھے انسان تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد اقبال نے جو ہے یہاں پر آ گئے ہیں۔ اقبال واپس آنے کے بعد انہوں نے شروع میں تو کلاسیں کچھ پڑھائی تھیں، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ چھوڑ دی تھی، وکالت بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور پورا کا پورا وقت جو ہے وہ شاعری کو دیا کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے، حتیٰ کہ اقبال 1938 کے اندر جو ہے نا 1938 میں اقبال لاہور کے اندر وفات پا گئے تھے، اور آج بھی لاہور کے اندر اس میں مینار پاکستان کے ساتھ شاہی مسجد جو ہے اس کے احاطے میں دائیں جانب شاہی مسجد کے، اگر آپ اس طرف دیکھیں شاہی مسجد ہے، اور اس طرف جو ہے نا ان کا مینار علامہ اقبال کا جو مزار ہے، ان کی قبر مبارک موجود ہے وہاں، ایک لمبا تڑنگا ایک گارڈ سا بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی جائیں تو آپ لوگ جو ہے ان کو ضرور دیکھیں گے۔ تو جو ہے نا یہ تو اقبال کے مختصر حالات زندگی تھے۔ اب میری بات توجہ سے سنیں گے، اب آخری بات دیکھیں، میں اکثر بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت زیادہ شاعر ہیں، اردو کے شاعر کم نہیں ہیں، بہت شاعر ہیں، دہلی پورا شعراء سے بھرا پڑا تھا، آج بھی بہت ہیں۔ لکھنؤ میں شعراء کے، پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جہاں پر شعراء موجود نہ ہوں، لیکن وہ مقام بہت کم شعراء کو حاصل ہوتا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو دیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک ترازو ہے، ترازو کا ایک پلڑا ہے، اس میں اگر آپ تمام شعراء کو رکھ دیں اور ایک پلڑے کے اندر اگر آپ اقبال کو رکھ دیں تو اقبال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، غالب بذات خود بہت بڑے شاعر ہیں لیکن وہ انسان بڑے نہیں ہیں۔ غالب اقبال جہاں بہت بڑے شاعر ہیں وہاں انسان بھی بہت بڑے تھے۔ غالب جانتے ہو جوا کھیلتا تھا، شرابیں پیتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جبکہ اقبال نہ جوا کھیلتا تھا، نہ شراب پیتا تھا، نہ جھوٹ بولتا تھا۔ اقبال جو تھا وہ ایک متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، ٹھیک ہے، ایک دیندار انسان تھا۔ ظاہراً تو ان کو حلیہ آپ کو لگتا تھا پینٹ کوٹ وہ پہنتا تھا،
ٹھیک ہے، وہ شیروانی زیب تن کر لیتا تھا، لیکن وہ انسان اندر سے ایک جو ہے ایک مذہبی انسان تھا۔ میں اقبال کے بارے میں 4 لفظ بولا کرتا ہوں، میں وہ آپ لوگوں کو لکھوا دوں گا، پہلے آپ لوگ میری بات سن لیں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ اقبال جو تھے وہ حکیم الامت تھے۔ اقبال کے دل میں امت کا درد تھا۔ اقبال کی شاعری جہاں جوش سے بھری پڑی ہے، اقبال کی شاعری اگر آپ پڑھیں نا، انسان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ جس طرح وہ کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوہ دانش کے فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اس طرح کی شاعری جو اس کی ہوتی ہے وہ انسان کو پڑھتے ہوئے سے جوش سے ابھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی ہو جائے جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود، مشک عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو کتنا جو ہے نا ایسے دیکھ، لیکن جہاں اس کی شاعری کے اندر جوش ہے وہاں درد بھی ہے۔ اس کی شاعری میں ایک درد چھپا جو ہے نا پڑا تھا اقبال کی، سمجھ آ گئی بات؟ تو اقبال نے جو ہے نا اس انداز سے شاعری کی ہے، سنیے۔ اب اقبال کے بارے میں پہلے نمبر حکیم الامت ہے، دوسرے نمبر پہ مفکر اسلام ہے۔ حکیم الامت، مفکر اسلام ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ پوری شاعری کو دیکھ لیں، شعراء نے قوموں کو گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے، قوموں کو برباد کر دیا ہے۔ شاعری کا آپ دیکھ لو ساری کی ساری ان کی جو ہے نا شعراء کی، میں نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، جو چلے گئے اللہ کے، لیکن یہ وہ شاعر تھا جب بھی بات کرتا تھا اسلام کی بات کر سکتا۔ کیا یہ ان جیسی شاعری نہیں کر سکتا تھا؟ میں کہتا ہوں اگر یہ غالب یا میر تقی میر یا خواجہ مرزا داغ ان کی شاعری وہ کرتا اس انداز کی تو ان سے بھی آگے گزر جاتا، لیکن اس نے قوم کے لیے، اسلام کی خاطر، ملت کی خاطر جو ہے وہ شاعری کی تھی۔ اچھا جی، مفکر اسلام تھے، اور ساتھ میں علامہ اقبال جو تھے مفکر اسلام تھے، حکیم الامت تھے، اور علامہ اقبال جو تھے وہ سچے عاشق رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال جو ہے وہ ایک انتہائی عقیدت رکھتے تھے اور ان سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے علامہ اقبال، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال جو تھے سچے عاشق رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے دل میں تھی، اس لیے تو وہ کیا کرتے تھے نا، خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میں مدینہ سے محبت کرتا ہوں، میں مکہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ اچھا جی، علامہ اقبال جو تھے چوتھے نمبر پہ شاعر مشرق تھے، ٹھیک ہے، پورے مشرق کے علامہ اقبال، میں کہتا ہوں مشرق کے کیا تھے، علامہ اقبال کی شاعری آفاقی شاعری ہے، پوری دنیا کے لیے اقبال شاعر ہیں۔ جرمن لوگ آج بھی اقبال کو سلام پیش کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، برطانوی لوگ، ہندوستان کے لوگ جو ہے نا وہ سارے کے سارے اقبال کو پسند کرتے ہیں۔ تو کون سا ایسا خطہ ہے، کون سا ایسا ملک ہے دنیا کا، کون سا ایسا جو ہے نا حصہ ہے جہاں پر اقبال کی شاعری کو نہ پڑھا جاتا اور اقبال سے محبت نہ کی جاتی ہو؟ اقبال نے ایک جو ہے نا اوور آل پوری کائنات پہ جو ہے نا وہ شاعر بن کے جو ہے وہ آئے تھے۔ تو بہرحال یہ 4 ان کے لقب ان کو دیے جاتے ہیں، حکیم الامت، مفکر اسلام، شاعر مشرق، اور اسی طرح سچے عاشق رسول یا سچے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اقبال، یہ 4 جو ہے نا اس میں چیز۔ اچھا جی، یہ تو بات۔ دوسری بات ہے اقبال کی شاعری میں کیا چیز ہے۔ اقبال کی شاعری جو ہے، علامہ اقبال کی شاعری آپ جانتے ہو کہ انہوں نے بہت سارے فلسفے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح فلسفہ عشق انہوں نے پیش کیا ہے، یہ آپ کو میں سیکنڈ ایئر کے اندر اگر زندگی رہی انشاءاللہ ہم رہے تو آپ کو وہاں پر جو ہے وہ بتائیں گے کہ جو ہے اقبال کے ہاں فلسفہ عشق کیا ہے۔ اگر شعروں میں بات آ گئی تو یہاں بھی شاید میں واضح کر دوں، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیز عشق شاعر مراد لیتے ہیں، اقبال کے ہاں وہ عشق مراد نہیں ہوتا۔ اقبال کے ہاں جو ہے ایک سب سے بڑا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ خودی کا ہے۔ اقبال کہتا ہے نا کہ جو ہے اپنے آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، گویا خود ہی منزل ہوں، خود ہی مسافر ہوں۔ تو خود ہی میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ اقبال نے جو ہے نا وہ کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی کہ سیلف ریکوگنیشن، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے جو ہے نا اپنے رب کو پہچان لیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ اور یاد رکھیں اقبال نے یعنی خودی کے نام سے کتابیں لکھی، ایک اسرار خودی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے رموز بے خودی، پارٹ 2 ہے اس کا، رموز بے خودی، یہ فارسی کے اندر ہے۔
یعنی خود ہی کے اوپر اتنی توجہ اقبال جو ہے وہ دیتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لی, اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لی, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, آخرت کے اندر. ہر بندے میں اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. جتنے بھی بچے ہیں, کوئی ICS میں, کوئی میڈیکل میں, کوئی نان میڈیکل میں, دنیا میں کام کاج کرنے والے ہر شخص کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی. جس نے اپنی خوبی کو پہچان لیا, جس نے یہ پہچان لیا میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں, کس کام کے لیے آیا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, جس نے یہ سب کچھ پہچان لیا, وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا کے اندر ایک تنظیم تھی, عالم اسلامی, معتبر عالم اسلامی ایک تنظیم تھی, جس کے علامہ اقبال جو ہے نا وہ چیئرمین رہے ہیں. سمجھ آگے بات. یاد رکھیے گا اقبال کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں بہت سارے شاعر ہیں, لیکن اردو میں واحد فلسفی شاعر اقبال ہے. فلسفی کون ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھے گا, جیسے کہ جو ہے نا یہ بورڈ مارکر ہے, یہ اس پہ غور کرے گا, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا, وہ اس بات کے اندر جو ہے نا. تو اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ اسی جو ہے وہ یعنی کہ سمجھ لو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے اقبال نے فلسفے کو کی ہے. اس لیے فلسفی بندے کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. اس کی جو نظم ہے شکوہ, ٹھیک ہے. اب شکوہ جب اس نے کہی تھی, علامہ اقبال نے نظم شکوہ پڑھی تھی کہ اس میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے ہم وفادار نہیں, اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. اب اس میں انہوں نے کہہ دیا شکوہ اللہ سے انہوں نے کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن پھر جب انہوں نے لوگوں نے نہ سمجھا, لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے اقبال پہ کہ اقبال اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی جو اقبال نے جو ہے وہ کر دی تھی. اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر اقبال نے جو ہے نا اس کا جواب شکوہ دیا تھا. جواب شکوہ میں پھر ہر شعر میں جو شکوہ کیا گیا تھا اس کا جواب اس نے دیا تھا. اس نے پھر اس کا کہا تھا کہ میرے کعبے کو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے, ارے تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, تم ہو وہ جو ان کی طرف نسبت اپنی کرتے ہو, ٹھیک ہے. ایسے تھے وہ, تم کیسے ہو, وہ کیسے تھے. تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا اقبال نے جب شکوے کا جواب شکوہ آیا, یہ ابھی آپ کو شاید اتنی سمجھ نہ آئے واضح طور پہ, آپ لوگ جب اس کتاب کو خود پڑھیں گے, اردو میں ہے شکوہ بھی جواب شکوہ بھی, دونوں آپ پڑھیں, پہلے شکوہ پڑھیں پھر اس کو جو ہے نا جواب شکوہ پڑھیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ جو ہے نا کہ یہ کیا, یہ شخص تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا اس انسان کو جو ہے نا دماغ دیا تھا جس نے اس قدر زبردست شاعری کی. اس کی کتاب آپ پڑھیں, شکوہ پڑھیں, جواب شکوہ پڑھیں. میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کو آپ کے پاس ہونی چاہیے, پڑھا لکھا آدمی ان کے پاس یہ کتابیں جو ہے نا اس کو لازمی پڑھیں. اسی طرح ان کی کتاب ضرب کلیم, بانگ درا, ٹھیک ہے, یہ بھی اردو کے اندر ہے. یہ چاروں اردو کے اندر ہیں ان کی جو ہے وہ کتابیں. اسی طرح پیام مشرق, یہ فارسی کے اندر ہے. اسرار خودی, رموز بے خودی, یہ جو ہے نا یہ فارسی کے اندر ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو جو ہے فارسی مشکل ہو جائے گی, بہرحال اردو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو اقبال کو میں ایک بات, آخری بات ان کے حوالے سے کرتا جاؤں. یاد رکھے گا اقبال کو یہ مقام بہت بڑا کیسے ملا ہے کہ آج دنیا کا ہر شخص اپنا ہو, پرایا ہو, بیگانہ ہو, دشمن ہو یا کوئی بھی اس کا دوست ہو, سبھی جو ہے نا اقبال سے محبت کرتے ہیں, اقبال کو پڑھتے ہیں, اقبال کی جو ہے نا شاعری کو جو ہے نا مانتے ہیں, اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں, اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیوں, آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اقبال خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں, جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش. زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کو یاد کر کے, اللہ کے آگے ذکر کر کے یہ مقام میں نے پایا ہے کہ آج دشمن کے دل میں بھی میں بستا ہوں, جو ہے نا اپنوں کے دل کے اندر بھی میں بستا ہوں, ٹھیک ہے. مشرقی مجھے محبت کرتے ہیں, مغربی مجھ سے محبت کرتے ہیں, سارے میری شاعری کو پڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا, دیکھو اقبال کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے, علامہ اقبال کو, کہ گوئٹے جو تھا وہ جرمنی کا بہت بڑا شاعر تھا, شیکسپیئر یہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, لیکن یہ ایک مضمون نہیں ہے. اقبال ایک مضمون ہے, BA کے اندر بطور مضمون کے اقبال کو پڑھایا جاتا ہے, MA میں اقبالیات اقبال کے اوپر کی جاتی ہے, MPhil کے اندر ہے, PhD کے اندر ہے. اقبال PhD تک جو ہے وہ ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے. آج اتنا پڑھا جا رہا ہے, اقبال کے اوپر لکھا جا رہا ہے, اقبال کے اوپر تحقیق کی جا رہی ہے, اقبال کی شاعری کی جو ہے نا وہ تشریحات لکھی جا رہی ہیں اتنے زیادہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں, جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش. تو راتوں کو جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے نا, تو پھر انسان کو بہت بڑا مقام مل جاتا ہے, انسان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. بات امید ہے میری سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. چلیں
اب آپ کوئی بات پوچھ سکتے ہو مجھ سے پڑھانے سے پہلے. جی اچھا جی، اقبال کی شاعری کے نا میں ایک اور بات آپ لوگ کو بتا دوں شیئر شروع کرنے سے پہلے. السلام علیکم. ٹھیک ہے سر. جی اقبال کی شاعری کے جو ہے نا بچوں وہ 3 دور ہیں. پہلا دور ان کا اقبال کا ان کے بچپن سے لے کر 1905 تک ہے. ٹھیک ہے، اس میں اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ ہلکی پھلکی شاعری کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا دور اقبال کا شروع ہو جاتا ہے 1905 سے 1908 تک. ٹھیک ہے، اقبال نے اس میں جو ہے وہ آپ جانتے ہو عشق میں بھی مبتلا ہو گیا تھا اقبال. جرمن ایک خوبصورت لڑکی تھی جس سے محبت کر بیٹھے تھے. تیسرا دور جو تھا اقبال کو 1908 سے لے کر اور وہ 1938 تک ہے، یعنی 30 سالہ یہ دور ہے. یہ وہ دور تھا جس میں اقبال جو ہے نا ایک آفاقی اور مشرقی شاعر جو ہے نا بن کر ابھرے تھے، جس میں اقبال نے جو ہے نا قوم کا درد جو ہے وہ سارے کا سارا اقبال کی شاعری کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ایک جذبہ، ایک جنون، ایک روانی نظر آتی ہے، ایک درد ان کی قوم کے اندر، ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اقبال نے جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی شاعری کی تھی اس دور میں. اس میں پھر ان کے جو نظمیں بانگ دراز، ضرب کلیم ہے، اسی طرح شکوہ جواب شکوہ، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی. اسی طرح فارسی کے اندر بھی ان کی بہت ساری جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں. جی سمجھ آ گئی آپ سب کو بات ہی؟ جی پہلا شعر دیکھیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا. اس کو گرد یا گرد کچھ بھی نہیں پڑھنا، اس کو گردوں، لفظ گاف کے اوپر زیر زبر پڑھنی ہے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تدبر یعنی غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے غور و فکر بھی کیا ہے، تو نے سوچا ہے کبھی کہ وہ کیا گردوں تھا، یعنی گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں، یہ گرد کی جمع نہیں کرنا، اس کو یاد رکھیے گا. گرد جو ہے وہ گرد و غبار کو کہا جاتا ہے، مٹی کو کہا جاتا ہے، جبکہ گردوں یہ خود بذات خود لفظ واحد بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے. اگر اس کی آپ نے واحد گرد کر دی تو معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کا معنی ہے، گردوں کا معنی ہے آسمان. ٹھیک ہے، اور گرد کا معنی مٹی ہوتا ہے. اگر آپ اس کا معنی واحد گرد میں لے جائیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یہاں علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، نوجوانوں سے خاص طور پہ. مسلمانوں کو کہتے ہیں، دیکھو بات سنو، ہر شخص کا کسی نہ کسی قوم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کسی کا جو ہے نا کس قوم کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا مغربی اقوام کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا مشرقی اقوام کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا. لیکن جو ایک مسلمان ہے نا، مسلمان، اس کا بھی ایک تعلق ہے، اس کی بھی ایک نسبت ہے. وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ ایک بہت عظیم قوم کے ساتھ ہے، بہت عظیم شخصیت کے ساتھ ہے اس جو ہے نا اس کا تعلق، کہ جس کی دنیا مثال دیتی ہے، جن کی پوری کائنات جو ہے نا احترام کرتی ہے. اس کے ساتھ ہے مسلمان، نوجوان مسلم کا تعلق. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں سے مراد لفظی معنی آسمان، یہاں سے مراد ہے ملت اسلامیہ، صحابہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو ہمارے جو ہے عظیم اسلاف ہمارے جو گزر چکے ہیں، ان کی طرف وہ نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا گردوں تھا، وہ کیا آسمان تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ٹوٹا ہوا تارا سے مراد ملت، یہ آج کے جو نوجوان ہیں، ہندوستان کے اندر رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، پوری دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے اس سے مراد. خاص طور پہ ویسے تو مخاطب اوورال ان کی، میں نے جیسے کہا نا کہ ان کی شاعری افاقیت ہوتی، پوری دنیا کے لیے ہوتی، لیکن یہ جو کیونکہ مخاطب ہیں یہ ہندوستان کے لوگوں سے جو ہے نا ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جب یہ شاعری کر رہے ہیں انگریز ہمارے اوپر حاوی ہو چکے تھے، مسلمان غلام بن چکے تھے. ٹھیک ہے نا، 1000 سالہ حکمرانی کے بعد مسلمانوں کے اوپر 100 سالہ غلامی مسلمانوں کو سہنا پڑی تھی، کہ انگریز 1857 کی جنگی آزادی کے بعد انہوں نے غلام بنا لیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا.
وہ کیا کر تو یعنی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی اصلیت، جیسے شاعر اقبال خود ہی کہتے ہیں اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایا بھی ہے. تو نے کبھی سوچا، صحیح غور و فکر کیا بھی تیری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ عام طور پہ دیکھو نا، انسان کسی کو سمجھانا ہو نا تو اس کو کہتے ہیں کہ تو یہ تو دیکھنا تیرا باپ کیسا ہے، تیری ماں کیسی ہے، تیرے رشتہ دار کیسے ہیں، تیرا قبیلہ کنبہ، تیرا خاندان، تیرا گھرانہ کیسا ہے، تیری برادری کیسی ہے. اس کو پھر یہ سمجھانے کے لیے، اس کو عقل دلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے آباء و اجداد کی طرف نظر مار. پھر بندہ سوچتا کہ اچھا میرے باپ کا تو بڑا نام ہے، میرے خاندان کا، میرے کنبے قبیلے کا بہت بڑا نام ہے. پھر انسان ایک دم سوچنے پہ مجبور ہو جائے. اقبال نے بھی وہی نبض پکڑی ہے، اقبال نے بھی اسی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، وہی بات جو ہے نا سمجھائی ہے کہ تو یہ تو دیکھنا کہ تیرا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے، کس ملت کے ساتھ تیرا تعلق ہے، کون سے ہیں تیرے آباء و اجداد، تیرے اسلاف کیا ہیں، ان کی طرف تو نظر مار. کہ تیرے آباء و اجداد ہیں صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ خود دیا کرتا تھا، کہ پورا قرآن ان کی تعریف سے بھرا پڑا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، آپ کے ساتھ جو ہے نا اس میں. تو وہی کہہ رہا ہے وہ کیا گردوں تھا جس میں. یاد رکھیں یہاں اقبال نے ایک تشبیہ ہی یہ شعر ہے کہ ملت اسلامیہ کو تشبیہ دی اس نے جو ہے یہ اس کے ساتھ، آسمان کے ساتھ، کہ جس طرح آسمان بلندیوں کے اوپر ہے، وہ ملت جو تھی، وہ لوگ جو تھے وہ ایسے ہی بلند تھے، عظیم تر تھے، ان کی شان و شوکت جو ہے نا وہ بہت تھی، وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے جو ہے نا وہ لوگ تھے اس کی طرح. تو اس آسمان کے ساتھ، آسمان کے اوپر ہوتے ہیں ستارے، ٹھیک ہے نا. جب وہ ٹوٹتا ہے ستارہ تو زمین پہ نہیں آتا، یاد رکھے گا. جو آسمان سے ستارہ ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹ کے زمین کے اوپر کبھی نہیں آتا. ستارے ٹوٹتے ہیں، راستے میں ہی بھسم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا بھی وہ کہاں گئے، وہ راکھ بن کے اڑ جاتے ہیں، فضاؤں کے اندر اڑ جاتے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے یہاں پر اقبال یہ بات کر رہے ہیں کہ تو جس کا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی کہ جب ہم اپنی اسلاف کو چھوڑ دیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، صحابہ کو ہم چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جیسے آسمان سے ٹوٹا ہوا تارا زمین پہ نہیں آتا. یہ نہیں ہے کہ آسمان سے ٹوٹ کے زمین پہ آئے تو زمین کو جو ہے نا وہ روشن کر دے، زمین کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کر دے. نہیں، اس کا تعلق آسمان پہ رہے گا تو اس کی عزت ہے. آسمان سے جو ہی ٹوٹے گا اس کی عزت ختم ہو جائے گی. تو ہمارا تعلق بھی ایسے ہی ان کے ساتھ ہے، ہم ان جیسے بن کے رہیں گے تو ہماری عزت ہے. اگر ہم ان سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یہاں بنیادی طور پر پہلا شعر ہے جس کے اندر اقبال جو ہے وہ، جہاں امپورٹنٹ شعر آئیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا، یعنی سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ بیٹھ کے سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم کیا تھے. ٹھیک ہے نا جی. آج ہم کس میں پڑ گئے؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کہ آج ایسے جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے، ان کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر، کہ ہم اپنے مقصد سے، مشن سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں. جی بچوں، اس میں آپ لوگوں کو پھر میں شعر 3 ایڈ کروا دوں، لکھ لیں آپ لوگ اس میں. جی پہلا شعر اس میں لکھ لیں. گردوں کا میننگ بتا دیں. جی میں نے بتایا ہے نا، آسمان، گردوں کا مطلب آسمان ہے. گرد کا مطلب مٹی ہوتا ہے. آپ نے اس کا گرد نہیں کرنا مانا، یعنی واحد اس کی گردوں آسمان. آسمان برا لفظی معنی ہے، اور اس سے مراد ملت یہ جو ہے نا صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلاف جو عظیم لوگ گزر گئے تھے. ٹھیک ہے. ٹوٹے ہوئے تارے سے مراد جو آج کے نوجوان ہیں، آج کے مسلمان ہیں، کہ ہم لوگ اپنی یعنی کہ اسلاف کے راستے سے، ان کے مشن سے جو ہے نا وہ ہٹ چکے ہیں. ہمارا بدقسمتی سے وہ مشن نہیں رہا، ہماری وہ سوچ نہیں رہی، ہمارا وہ انداز نہیں رہا، ہمارا وہ طریقہ کار نہیں رہا، ہم ان سے ہٹ چکے ہیں. اقبال یہاں غور و فکر دلا رہے ہیں، اقبال یہاں پر سوچ دلا رہے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں، غور کریں. تدبر کا معنی غور و فکر. غور و فکر، کبھی تو نے سوچا ہے بیٹھ کے کہ یہ کیا ہے یہ سارا کچھ؟ یعنی اقبال اس بارے میں بتا رہے ہیں. جی لکھیں شعر آپ. پہلا اس میں شعر لکھ لو.
ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. جی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. دوسرا شعر. اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے. اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے. جی، شعر نمبر 3. پرے ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. جی بچوں، دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے 3 شعر ہیں. میں ان کو ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے جائیں. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، علامت لگا دیں گے کویسچن مارک. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے. شعر نمبر 3. پرے ہے، پرے سے مراد دور ہے. چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. مسلمان کی جو منزل ہے نا وہ آسمان سے بھی اوپر ہے. جس طرح وہ شعر ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کہ مسلمان کی منزل اس سے بھی اوپر ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. جی، کوئی شعر نہ سمجھ آیا ہو، کوئی بات، کوئی سوال تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا، باقی تو پھر پہلا شعر ہے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. ہر کوئی مست میں، ہر کوئی مست میں کہتے ہیں شراب کو. ایک شعر. جی پوچھیں. جی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ستارے جس کی گرد راہ، یہاں گرد ہے لفظ مٹی. ستارے جس کی گرد راہ ہوں
وہ کارواں تو ہے، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. ٹھیک ہے جی، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہوں. جی اور کوئی سوال؟ پہلا شعر سمجھا دیں. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. مست میں ذوق تن آسانی یعنی ہر کوئی شراب پی کے مست ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شراب میں نشے کے اندر مست ہے ہر مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ نشے کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کوئی دولت کے نشے میں ہے، کوئی شہرت کے نشے کے اندر ہے، کوئی شراب کے نشے میں ہے، کوئی چرس کے نشے کے اندر ہے، کوئی عشق کے نشے کے اندر ہے، کوئی کس نشے میں ہے، کوئی کس نشے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو شاعر یہاں کہتا ہے تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے نا، جو حال آج قوم کا، ملت کا، مسلمانوں کا جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو بدقسمتی سے مسلمان اپنی اصلیت کو ہی، مسلمان اپنے جو ہے نا مقام و مرتبے کو ہی وہ بھول چکے ہیں. یہاں پہلے شعر میں اقبال نے اصل بات آگے شروع کرے گا، جہاں امپورٹنٹ آئیں گے نا پھر آپ کو بتاؤں گا، وہاں ذرا سمجھ لینا اچھی طرح سے. تو یعنی پہلے میں ابھی صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی غور تو کرنا تو ہے کیا، تیرا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ.